بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرونکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرونکس۔ دوستوں، پاکستان میں مختلف موبائل فون کمپنیز موبائل فون ایسوسی ایشن کے تعاون کے ساتھ امپورٹ اور مینوفیکچرز کرتی ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں جتنے اسمبلنگ پلانٹ اور امپورٹرز ہیں وہ اس چھتری سائے تلے جمع ہوئے ہیں، جس کا اسٹاک ہولڈر پاکستان موبائل امپورٹر اینڈ مینوفیکچر ایسوسی ایشن لیتی ہے۔ اس کے بقول اور جو نظر آتا ہے 80% نمائندگی ان کے پاس ہے، جس میں پاکستان میں کیا دنیا کی جتنی مقبول برانڈ ہیں وہ ان کے ذریعے ہی یہ کام کرتی ہیں، وہ ان کی نمائندہ ایسوسی ایشن ہے۔ اس ایسوسی ایشن کے کرتا دھرتا میں سب شامل ہیں، ہر ممبر ضروری ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے کچھ نام ایسے ہیں جن کو دہرانا ضروری ہے، جس میں ایک سائڈ سے اگر دیکھا جائے مظفر حیات پراچا صاحب ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ عبدالرحمن صاحب ہیں، جو کہ ایک ایسوسی ایشن بنا چکے ہیں، اور اس میں ذیشان میاں نور اور دیگر سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور یہ پاکستان میں موبائل کی ترقی حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے اپنے ممبروں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، ان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے، خط کے ذریعے انہوں نے مختلف حوالے دیے ہیں، اس کی بہت ساری جو مشکلات ہیں اسے دور کرنے کے لیے بھی درخواست کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان میں جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے حکومت پاکستان کا، گزشتہ حکومت نے دیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے اسمبلڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے تیار کردہ موبائل فون پوری دنیا میں فراہم کیے جائیں۔ اس کی تیاری کے سلسلے میں ہی یہ 26 پلانٹ تقریباً جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں، جس کا اجازت نامہ حکومت پاکستان انہیں دے چکی ہے، وہ اپنی تنگ و دو کر رہے ہیں، جو شب روز محنت ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ان کے توسط سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ لیکن گزشتہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس میں بہت سارے مسئلے مسائل جو درپیش ہیں ہمارے ان کے بقول ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو، اور جو پاکستان میں تیار کرنے والے موبائل فون ہیں یا امپورٹ کرنے والے موبائل فون، ان کو ساتھ ساتھ ایم ڈیز کو، ڈیلرز کو بھی جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس سے آگاہی دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو ایکسپورٹ جو ہے اس کا جو پرسنٹیج دیا جاتا ہے اس کی شرح انتہائی کم ہے، جبکہ دنیا بھر میں جیسے خاص طور پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ویتنام میں 10% ہے، بھارت میں 10.9%، اور چین کے اندر 12%۔ اس پہ اوپر سے ایڈن دیا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں انہیں اس سے گورنمنٹ کی طرف سے مراعات دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 3 سال کے عرصے میں اگر حکومت پاکستان ہمیں سپورٹ کرے تو تقریباً 8.5 بلین موبائل فون جو ہے وہ دنیا بھر میں فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ 10.8% تک ان کو اس سلسلے میں منافع دیا جائے، تاکہ وہ جو نقصان ہو، دنیا بھر کے معاملات جو فراہم کیے جا رہے ہیں، کرنسی کا میٹر ہے، دیگر معاملات زیر بحث ہیں، ایکسپورٹ کے اندر جو فیس اور دیگر چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو وہ اس سے ریکور کر سکیں، اپنے منافع کا اصول آسان کر سکیں۔ یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان میں 2 مختلف ایسوسی ایشنز کام کر رہی تھی اس سلسلے میں، اور اس میں ایک گروپ کی یعنی ایک ایسوسی ایشن کی قیادت مظفر حیات پراچا صاحب کرتے تھے، دوسری ایسوسی ایشن کی قیادت حاجی عبدالرحمن صاحب کرتے تھے۔ گزشتہ سال یہ طے پایا کہ جی ہم دونوں مل کے اس ایک قدم آگے مظفر حیات پراچا صاحب نے بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی عبدالرحمن صاحب کو دعوت دی، حکومت پاکستان کے پاس بیٹھ کے، ان کی وزارت میں بیٹھ کے یہ بات طے پا گیا کہ ہم ایک ایسوسی ایشن کے طور پہ ہی کام کرتے رہیں گے، اور اس کا انہوں نے بائی لاز طے کر لی ہے اپنے ممبران کے ساتھ مل کے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں جو کام کرنے والے
مینوفیکچررز اور امپورٹر موبائل فون ہیں، ان کے جو تنظیمیں ہیں، ان کے جو ادارے ہیں، انہوں نے اپنی جو منتخب جو سلیکٹ ہوئی ہوئی منتخب ہوئی ہوئی ایسوسیشن ہے اس کو لیٹر دے کے ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون اور ان کو پوری اتھارٹی دے دی ہے ہر معاملے میں بات چیت کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سارے معاملات جو درپیش ہیں، ایل سی کھولنے میں مشکلات ہیں، امپورٹ پہ پابندی لگ گئی ہے۔ موبائل فون ایسوسیشن یہ چاہتی ہے، مینوفیکچررز ایسوسیشن سمیت پاکستان موبائل امپورٹر اینڈ مینوفیکچرر ایسوسیشن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امپورٹ پہ موبائل فون اور اسمبلنگ پلانٹ میں جو اسمبلڈ ہو رہے ہیں ان میں ٹیکس کی کمی کی جائے، جس طرح دنیا بھر میں بجائے ٹیکس ختم کرنے کے اس میں مزید ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، جس سے لاکھوں لوگ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ روزگار سے وابستہ ہیں، ان کا روزگار خطرے میں ہے۔ وہیں حکومت پاکستان کو بھی ٹیکس کی ریونیو میں کم آمدن ہونے کا امکان ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ موجودہ بجٹ جو آئندہ آنے والے روز میں دیا جا رہا ہے اس کے اندر کیا تبدیلی لاتے ہیں مفتیٰ اسماعیل صاحب، اور کیا مراد دیتے ہیں موبائل فون تیار کرنے والے اور امپورٹ کرنے والی جو ادارے ہیں ان کو، کیونکہ پوری دنیا میں لیپ ٹاپ کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہاتھ میں ہی موبائل فون لیپ ٹاپ کا کام کر رہا ہے۔ ایجوکیشن ہو، کاروباری معاملات ہوں، دیگر چیزوں کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں دنیا کی معروف برانڈ نوکیا جو دنیا بھر میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے، اور کسی وقت پاکستان کے اندر جو نوکیا کے چاہنے والے ہیں کوئی دوسری برانڈ کو نہیں خریدتے تھے، ابتدائی دور سے میڈ ان فن لینڈ، اور اس کے بعد جو ہے وہ تبدیل ہوتے یہ آج اسمبلڈ ان پاکستان کی طرف رواں دواں ہو چکی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ میں بتاتا چلوں کہ نوکیا پاکستان میں ایک اپنا جو مقام رکھتی تھی، اس کی شہرت، اس کے معاملات کسی دوسری کمپنی کے حصے میں نہیں آ سکے جو نوکیا کے حصے میں آئے۔ پاکستان میں نوکیا نے کئی تبدیلی کی۔ ابھی ایچ ایم ڈی شب و روز جوں نوکیا کا ٹائم ہلکا ہوتا گیا، مختلف موبائل فون کمپنیاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں نمودار ہوتی رہیں، ان میں چائنا کی بڑی کمپنیاں شامل ہو گئیں اور چائنا نے دنیا بھر کی موبائل فون پر اپنا تسلط قائم کر دیا۔ نوکیا بھی اس سے متاثر ہوا، پاکستان میں بھی مختلف موبائل فون کمپنیاں کام کر رہی ہیں، لیکن ایچ ایم ڈی کی جو نوکیا کے مینوفیکچرر اور ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے ان کے پاس اتھارٹی ہے، پاکستان میں کام کر رہے ہیں دنیا بھر کی طرح، تو ان کی نئی جو مینجمنٹ جو جب سے آئی ہے، یعنی گزشتہ 2 سال کے دوران اس میں بہت تیزی سے ترقی کی۔ دنیا میں نوکیا کے کم موبائل فون بنتے تھے، مطلب ماڈلز کے حساب سے، پاکستان میں بھی کم ہی آتے تھے۔ فیچر فون صرف زیادہ چلتے تھے، اسمارٹ فون بہت کم تعداد میں آتے تھے، گنے چنے آتے تھے۔ اب جب سے ایچ ایم ڈی نے پاکستان میں اپنا آپریشن بڑی تعداد میں بڑھایا ہے، یہاں اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مختلف اسمارٹ فون، مختلف فیچر فون جو سدا بہار ان کے ماڈل جو پہلے ٹاپ کرتے تھے دنیا بھر میں، ان کو نئے ماڈل نئی جدت کے ساتھ پیش کر دیا ہے، جس کو اسمارٹ فون رکھنے والے بھی فیچر فون کے اندر وہ مزہ لے سکتے ہیں۔ یہاں اس کی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں نوکیا نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سیٹ تیار کیے، اور ٹی ٹی 1 جو ہمارے جو ان کا یہاں کراچی میں جو ادارہ ہے عامر اللہ والا صاحب کا، انہوں نے جو ہے اس کو نوکیا ایچ ایم ڈی کے تعاون سے یہ جو یعنی معاذ سر کیا۔ اور اسی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ جو قیادت ہے ایچ ایم ڈی کی پاکستان میں، مسٹر عارف شفیق ہیں، عمار ہیں، دیگر ستانوی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ
بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے۔ یہاں پر ان کے جو ڈسٹریبیوٹر اگر نام لیا جائے، نوکیا کا جہاں نام آتا ہے تو ایڈوانس ٹیلی کام کا نام آٹومیٹک ذہن میں آتا ہے۔ لوگ ایڈوانس ٹیلی کام کو نوکیا اور نوکیا کو ایڈوانس ٹیلی کام کے نام سے بھی پکارتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹیم ایڈوانس ٹیلی کام اور نوکیا کی جو ٹیم ہے ان کا تعاون ایک دوسرے سے بہت قریبی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوکیا نے دوسرا ڈسٹریبیوٹر جو رکھا ہوا ہے M&P، ان کے بھی ستون مضبوط سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ وہیں تیسرے ڈسٹریبیوٹر کی حیثیت سے جو ہے سیکوٹیل نے بھی اپنے پیر پھیلانے شروع کر دی ہیں۔ یہاں پاکستانی موبائل صارفین جو نوکیا کے چاہنے والے ہیں وہ نوکیا کے علاوہ دیگر کسی فون کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ میں بریکنگ نیوز آپ کو ایک اور دے رہا ہوں، وہ یہ دے رہا ہوں کہ اس سے قبل فیچر فون پاکستان میں تیار ہو رہے تھے نوکیا کے، اب اسمارٹ فون تیزی سے تیار ہوں گے، اور یہیں آپ کو دنیا بھر کے جو آنے والے ماڈل ہیں وہ پاکستان میں اسمبلڈ ان پاکستان کے طور پہ تیار آپ کو ملیں گے۔ وہیں یہ ایکسپورٹ بھی کیے جائیں گے۔ جس طرح سیمسنگ آپ دیکھیں ویتنام، میڈ ان ویتنام کے حساب سے فروخت ہوتا ہے، اسی طرح اسمبلڈ ان بھارت میں بھی وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایپل جو ہے مختلف جگہوں سے میڈ ان چائنا بھی آپ دیکھتے ہیں اور دیگر ممالک کا۔ اسی طرح نوکیا بھی آپ کو پوری دنیا میں پاسبل ممکنات میں سے ایک یہ ہے کہ بڑی تعداد میں اسمبلڈ ان پاکستان کے طور پہ بھیجا جائے گا۔ HMD کی ٹیم، ان کے ڈسٹریبیوٹر اور اسمبلنگ پلانٹ جو نوکیا کو مینوفیکچرز کر رہا ہے، مطلب اسمبلڈ کر رہا ہے، اس کو اس میں عروج حاصل ہونے کی طرف وہ گامزن ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستانی موبائل صارفین کو نوکیا کی اعلیٰ کوالٹی مناسب دام میں جدید فیچرز کے ساتھ مل سکے گی۔ ایک طرف فیچر فون تو دوسری طرف اسمارٹ فون بھی بڑی تعداد میں حاصل ہو سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔